بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں آپ کے جماعت ہفتوں کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں۔ میرا نام مس سعدیہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اب تک میں نے آپ کو جتنے سبق پڑھائے ہیں آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ہے ہمارا منتھ آف سپٹمبر کا سب سے پہلا سبق، جس کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے آپ سب واقف ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 102 نکالیے۔ آئیے بچوں، ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں، حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے، جانثار قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ان کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بچوں کے مقابلے میں بہت مختلف اور ممتاز تھیں۔ آپ بہت ذہین، باشعور اور اچھے حافظے کی مالکہ تھیں۔ آپ کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں آپ کے پاس جمع رہتیں اور اکثر آپ کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ آپ کو گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت پسند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم رہتے تھے۔ مغموم کا مطلب ہوتا ہے بچوں غمگین، غم میں رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا۔ اسبات کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ آپ کے عمدہ اوصاف اور عقل مندی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صرف ایک وفا شوار بیوی ہی نہ تھیں بلکہ ایک جانثار صحابیہ بھی تھیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھیں اور گھر کے اندر یا باہر کے تمام حالات کی واقفیت حاصل کرتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کہتے ہیں بچوں، ایک عرب کی ڈش ہوتی ہے، ایک سالن ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، جو شوربے کی طرح ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سالن بہت پسند تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حضرت عائشہ پر جو فضیلت ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے سرید کو اس تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت نبی اکرم اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کی خدمات کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی حیثیت سے گزارے۔ اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعرائے ادب سے بھی دلچسپی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں یا لوگوں کو دینی مسائل بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ آپ کے دل میں بے حد خوف خدا تھا
اپنی کوئی غلطی یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کثرت سے پڑھتی۔ تہجد اور چاش کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہ کیا۔ ناغہ کرنا کہتے ہیں کبھی کسی چیز کو نہ چھوڑیں، اس کو ہم کہتے ہیں ناغہ، تو ناغہ نہ کیا۔ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ حج کا ایام میں حلقہ درس قائم کرتیں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسائل پوچھتے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ اخلاق و آداب کے لحاظ سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بےحد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجے۔ آپ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں ہم وفات کی طرف۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بچوں کیا آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے چند نام یہ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تذکرہ صحابیات، آپ نے یہ سبق پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بچوں آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کی بیٹی تھی، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابیہ تھیں جنہوں نے مردوں کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت اور بھی ہے کہ وہ تمام کھانوں پر جس طرح سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کو حضرت عائشہ کو اسی طرح رسول اللہ نے فضیلت دی، اور آپ کی سب سے لاڈلی بیوی وہی تھی۔ اب بچوں ہم اس کے سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 104 نکالیے 104۔ اب یہاں پر ہے تفہیم۔ تفہیم کہتے ہیں درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، جہاں پر آپ کو 4 آپشن دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ان 4 آپشن میں سے جو صحیح جواب ہوتا ہے اس کو صحیح کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان کی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی ہم نے ریڈنگ بھی کی ہے، وہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہاں پر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا سوال ہے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ خدیجہ، حضرت خولہ بنت حکیم، ام سلمہ یا ام رومان؟ تو یہاں پر اس کا درست جواب ہے بچوں ام رومان آپ کی والدہ کا نام تھا۔ اس کے بعد ہے بچوں، حضرت عائشہ کا لقب تھا طاہرہ، حمیرہ، ام عبداللہ یا ام رومان؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے بچوں وہ ہے حمیرہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں ہم حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، ام رومان یا ام ایمن یا ام کلثوم؟ تو اس کا درست جواب ہے ام عبداللہ۔ ہم ام عبداللہ کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کا مشورہ دیا کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ابھی ہم نے سبق کی ریڈنگ کے دوران دیکھا حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہاں تک ہمارے تفہیم کے درست جوابات ہو گئے۔ آپ یہاں پر ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کے درست جوابات کو نشان لگائے۔ اب آ جاتے ہیں بچوں ہم ان کے سوال جواب کی طرف۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کون سا کھیل پسند تھا؟
اس کا جواب ہم لکھیں گے آپ کو گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلا سوال یہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث لکھیں۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ سرید کی تمام کھانوں پر، جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی کہ سرید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروب غذا بھی تھی، اور انہوں نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے تمام سرید جو ہے وہ بہت اچھی ایک سمجھی جانے والی اور پسندیدہ غذا ہے، اسی لیے اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح دی گئی ہے، جیسے اس کو کھانوں پر فضیلت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، عورتوں پر۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے بچوں، حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ تیسرا سوال دیکھیے، حضرت خولہ بنت حکیم نے نبی اکرم کو کیا مشورہ دیا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیں۔ یہاں پر میں آپ کو سوال بتا رہی ہوں، لیکن گروپ پہ میں آپ کو اس کے جواب بھی جو پکچر ہوگی وہ میں آپ کو شیئر کرا دوں گی، آپ دیکھ کر اسے اپنی کاپی کے اندر آرام سے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال ہے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا سبب تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا سبب تھا؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امہات المومنین میں، امہات المومنین کہتے ہیں جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان میں حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ نبی اکرم کی آپ سے محبت کی وجہ آپ کے عمدہ اوصاف اور عقل مندی تھے۔ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بہت عقل مند تھیں اور ان کے بہت عمدہ اوصاف تھے، اسی لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ اپنا زیادہ وقت کن کاموں میں صرف کرتی تھیں؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں حضرت ام المومنین اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں یا لوگوں کو دینی مسائل میں، جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے تھے ان کو بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ تو اور حدیث کی جو بہت ساری انہوں نے جو جمع کی ہوئی تھی اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے لوگوں کو، وہ ان کو لوگوں کو بتاتی تھی، تو اس میں ان کا بہت سارا وقت صرف ہوتا تھا۔ تو یہاں تک کہ بچوں آپ کے یہ سارے سوال جواب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سوال جواب ہیں آپ کو میں گروپ پہ پکچر شو کر دوں گی، آپ اسے اپنی کاپی کے اندر آرام سے کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جائزہ تفصیلی جواب کی طرف۔ جو مکمل جو سوال جواب ہیں ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل تعارف بیان کریں۔ یہاں پر دیکھیے مکمل تعارف میں ہم لکھیں گے ام المومنین حضرت عائشہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پہلے اسلام لا چکے تھے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام لے کر آئے تھے اس وقت تک حضرت عائشہ اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تو آپ کی پیدائش سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عائشہ عام بچوں کے مقابلے میں بہت مختلف اور ممتاز تھیں۔ ممتاز کہتے ہیں بچوں الگ، جس کی حیثیت ہوتی ہے جو الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مختلف اور ممتاز۔ آپ بے حد ذہین، باشعور اور اچھے حافظے کی مالکہ تھیں۔ یہ آپ کا حضرت عائشہ کا جو ہے یہ مکمل تعارف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم مکمل تعارف یہ آپ کو بھی پکچر میں اپنے گروپ پہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ آرام سے اپنی کاپی کے اندر اس کو اتار لیں۔ یہ ہمارے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بچوں، حضرت عائشہ کی خدمات پر جامع نوٹ لکھیں۔ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے حضرت عائشہ کی خدمات پر۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، نبی اکرم کی وفات کے بعد آپ کی عمر 18 سال تھی، 40 برس آپ نے بیوہ کی حیثیت سے گزارے۔ اس تمام عرصے میں
آپ مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو دینی علوم کے علاوہ ادب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ بچوں، یہ آپ کو اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی خدمات کا جامع چھوٹا سا ایک نوٹ لکھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو پکچر گروپ پہ شیئر کر دوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارا منتھ آف سپٹمبر کا پہلا سبق ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ پہلے اپنی کاپیز کے اندر ٹائٹل پیج بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کا حضرت عائشہ کا عنوانی صفحہ بہت اچھا سا صاف ستھرا بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے آپ اپنا سبق کو 2 مرتبہ پڑھیے گا، اس کے بعد آپ اس کا عنوانی صفحہ بنائیں گے۔ عنوانی صفحہ بنانے کے بعد آپ اس کے درست جوابات کریں گے۔ درست جوابات کے بعد آپ کو اس کے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات کے بعد آپ کو اس کے 2 تفصیلی جوابات اپنی کاپی کے اندر اسی طرح اتارنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا کاپی کے اندر اپنا بہت اچھا سا کام کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں۔